الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو جو جانور اپنی عقل سے اپنے خیال سے کب کسی کو حرام کسی کو حلال کسی کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے رہتے، چونکہ یہ بات انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے انہوں نے بزرگوں سے یہ سن کے تو وہ چڑیا سے کہتے ہیں باز بنتا ہے، انہوں نے چڑیا سے ہاتھی بنایا ہوا تھا، پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت وہ ان کو وضاحت کر کے اب آج میں اپنے ربوبیت بھی بتائیں گے اور ساتھ ان سے بھی پوچھیں گے تاکہ عقلی دلائل ہوتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دیا اس پہ بات پوری اتر جائے۔ ایک ہوتا ہے نقلی دلائل کہ کہیں کسی کتاب آسمانی میں کسی پیغمبر کا فرمان آئے تو اس قوم کے لیے وہ کافی ہے۔ ثمانیہ 8 ازواج جوڑے، 8 قسمیں ہیں، 8 جوڑے ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یعنی یہ ان کا ذکر ہے جو اس وقت عرب میں پالتو جانور رکھتے تھے، جیسے آج ہمارے علاقے میں گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، تو اس وقت ان کے پاس وہ 8 قسم کے جانور تھے جو پالتو گھر میں رکھتے تھے ڈیروں پہ۔ ثمانیہ تھا یعنی اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، ثمانیہ وہ 8 ازواج جوڑے، کون سے؟ من الضأن بھیڑ میں سے، اثنین دو بھیڑ میں سے ہیں، یعنی ایک نر اور ایک مادہ دونوں۔ ومن المعز معز بکری کو کہتے ہیں، اور بکری میں سے بھی اثنین 2 ہے، بکری اور بکرا۔ اب اللہ 2 کا ذکر کر کے یہ جو گھروں میں وہ زیادہ پالتے تھے، اللہ کہتا ہے کل میرے نبی ان سے پوچھئے، پیدا بھی ان کو اللہ نے کیا ہے اور تمہارے گھر میں ہوتے ہیں، تو اب تم بتائیں الذکرین کیا؟ الذکرین 2 مذکر یعنی دونوں نر، بھیڑ کا نر اور بکری کا نر مذکر، کیا یہ دونوں مذکر حرم اللہ نے حرام کیے ہیں؟ کیا اللہ نے ان مذکروں کو حرام کیا ہے؟ امل انثیین یا انثیین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یا ان کی 2 مؤنثیں جو ہیں مادہ ان کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا دونوں مذکر بھیڑ کا اور بکری کا یہ اللہ نے حرام کیے ہیں، یا ان کی دونوں مادہ مؤنث اللہ نے حرام کیے ہیں؟ اب آگے تیسرا ہے اما یا وہ اشتملت جو مشتمل ہے، علیہ جس پر ارحام ان کے رحم جدھر بچہ بنتا ہے پیٹ، الانثیین دونوں مؤنث دونوں مادہ، یا دونوں مادہ بھیڑ اور بکری کے رحموں میں جو چیز ہے وہ حرام ہے، چونکہ تم بھی تو رحم میں فیصلہ کرتے تھے کہ اس مویشی کے رحم میں جو بچہ ہے کل ہم نے پڑھا ہے، وہ کہتے تھے جی یہ ہے مردوں کے لیے، چونکہ ہم نے اس کو بزرگوں کے نام پہ بت کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، لہٰذا اس بت کے نام پہ جو چھوڑیں گے اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ صرف مرد دودھ پی سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ مر جائے یا مردہ پیدا ہو پھر مرد اور وہ دونوں کھا سکتے ہیں۔ اب اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں بھیڑ بھی ہے، بکریاں بھی ہیں،
کیا ان کے دونوں مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مؤنث حرام کیے ہیں یا دونوں مؤنثوں کے پیٹ میں جو رحموں میں ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ایک چیز حلال ہے، یعنی تم مانتے ہو کہ بھیڑ بکری اونٹ یہ حلال ہے، تو جو خود حلال ہے اس کا نر بھی حلال ہے، اس کا نر بھی مادہ بھی حلال ہے، اور ان کے پیٹ میں جو ہے وہ بھی حلال ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو وہی بھیڑ پیدا ہونی ہے، وہی بکری پیدا ہونی ہے، نر یا مادہ۔ تو تمہاری عقل کدھر چلی گئی ہے کہ جب نر اور مادہ حلال ہوں تو تم بت کے نام پہ اس کے اندر والے کو کیسے حرام کر سکتے، عورتوں کے لیے کبھی مردوں کے لیے؟ اس لیے کہ وہ چیز ہی اسی نسل کی ہوتی ہے، بکری کا بچہ ہی تو بکری ہوتا ہے، وہی بکرا ہوتا ہے، لہذا یہ عقل کے خلاف ہے کہ ایک چیز اللہ نے حلال کی ہو تو اس کے پیٹ والا تم کچھ پہ حلال کچھ پہ حرام کرتے ہو، اس لیے کہ وہ وہی چیز ہوتی ہے پیٹ میں، بکری کی نسل ہی تو بکری بکرے بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ایک سوال ان سے ہے، نبئونی، نبے یہ نبی سے ہے، خبر دیں بتائیں، نبئونی مجھے بتاؤ مجھے سمجھاؤ، لیکن بے علم، علم کے ساتھ سمجھانا ہے، کوئی دلیل کے ساتھ بات کرو، ہاں کہ ان میں سے کون سا حرام ہو سکتا ہے، جب اللہ نے حلال کیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نبئونی مجھے سمجھاؤ مجھے بتاؤ، بے علم ساتھ علم کے دلیل کے سند کے، یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہمارے باپ دادا پردادے یہ کرتے آ رہے ہیں، یہ بالکل نہیں۔ ان کون تم، اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو دین میں سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے حلال کیا ہو تو نر بھی حلال ہے، مادہ بھی اس کے پیٹ میں بھی یا نر ہے یا مادہ ہے وہی وہ حلال ہے، حرام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر حرام ہے تو پھر اس کے سارے ہی حرام ہیں۔ آگے دو ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ، وا اور من سے ابل اونٹ کو کہتے ہیں، اور اونٹ میں سے اثنین دو، وہ 8 پورے کرنے ہیں نا، اونٹ میں سے بھی 2 نر اور مادہ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور یہ حلال ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے بھی اثنین 2، یہ بچڑا اور گائے نر مادہ، ان میں سے بھی 2 یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور تم گھر میں پالتے ہو۔ اب اونٹ اور گائے کی بات ہو رہی ہے، وہی سوال ہیں جو اوپر ہیں۔ کل پوچھئے اَالذَّکَرَینِ، کیا اس کے دونوں نر حرم اللہ نے حرام کیے ہیں، اَمِّ الْأُنثَیَینِ، یا ان کی دونوں مادہ اللہ نے حرام کیے ہیں، اما یا اشتملت جو مشتمل ہے موجود ہے، علیہ میں پر ارحام رحموں میں، الانثیین ان دونوں ماداؤں کے جو پیٹ میں رحم میں ہے یا وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو وہی بات ہے جی، اونٹ اگر حلال ہے تو وہ اس کا مادہ نر دونوں حلال ہیں، ایک درخت ہی اگر حلال ہے تو اس کی ہر شاخ پہ لگنے والا پھل بھی حلال ہے۔ تو یہ اللہ نے اتنا وضاحت کر کے اب اللہ کہتے ہیں چلو تمہارے پاس عقلی دلیل کوئی نہیں کہ ایک چیز حلال ہے تو اس کی ہر چیز حلال ہے، اب تم اور ایک دلیل دے دو۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے عام کیا، آج بھی اگر ہمارا کوئی کہ اختلاف ہو جو دین کا نام جسے ہم دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یا عقلی دلیل ہے، علم کی دلیل پہ بات کرنی ہے، علم ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور پیغمبر کے نمونے میں موجود ہے، تو یا پھر اگلی دلیل اللہ کہتے ہیں عام کیا، کون تھے تم کیا تم تھے شہداء موجود، حاضر گواہ کو کہتے ہیں جو موجود ہو، کیا تم موجود تھے اذ جب وصاکم وصیت کی تم کو، حکم دیا تم کو اللہ نے بہذا اس بات کا، جب اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کا اندر والا مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے نہیں، مردہ ہو جائے دونوں کے لیے، جب یہ حکم اللہ نے دیا ہے تم اللہ پر جو بتان لگاتے ہو، تو کیا تم اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تم پیدا ہوئے تھے؟ اپنی عمر دیکھو اپنی اوقات دیکھو اور اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، جب تم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو ظاہر موجود نہیں تھے، چونکہ یہ تو 600 سال سے رسمیں بنائی ہوئی بتاتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام اس طرح کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اس طرح کرتے تھے، تو یہ ساری من گڑت اور جھوٹ ہے۔ تو اب اللہ ان سے اتنی باتیں کر کے کتنا پیارا انداز ہے، اللہ ہم سے پوچھتا ہے فمن اظلم،
فا پس من کون ازلم زیادہ بڑا ظالم. اب کون بڑا ظالم ہوگا ممن اس شخص سے افطرا جو افطرا کرتا ہے گڑتا ہے اللہ اللہ پر کاذبا جھوٹ جو اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے یعنی خود خواہش کے مطابق بات کر کے پھر وہ دین کی بات کہہ دیتا ہے اور اصالِ ثواب کے لیے وہ عمل شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے. اور اس سے بھی آگے ظلم یہ ہے لیُضِلَّ تاکہ وہ گمراہ کرے. آپ تو گمراہ ہو گیا کہ جو بات اللہ نے نہیں کی وہ اللہ کی سمجھ کے دین میں کرنی شروع کر دی. اور اس سے آگے یہ ہے لیُضِلَّ تاکہ وہ گمراہ کرے الناس دوسرے لوگوں کو بھی بغیر علم کے بغیر دلیل کے بغیر آسمانی کتاب کی کسی آیت کے وہ اسی بنا پر دوسروں کو بھی گمراہ کرتا چلا جائے. یہ ان کے پیشوا جو ان کے مجاور ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے کہ جو آپ بھی جھوٹ کرتے ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کر دیتے ہیں اور کوئی دلیل علم نہیں دیتے اور تم کوئی دلیل علم کی مانگتے نہیں. ناقل پہ جو وہ کان میں پھونک دیتے ہیں تم جا کے اولاد بھی بھینٹ چڑھا دیتے ہو. اس لیے اپنا عقل استعمال کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا نہیں سیدھی راہ دکھاتا القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں شرک کرنے والے ہوتے ہیں. ظالم آتا ہے یہ شرک کے لیے سب سے ظلم عظیم شرک ہوتا ہے. شرک کرنے والوں کو اللہ ہدایت کیوں دے کیونکہ نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں اور نذرانے دوسروں کو پیش کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے. آپ پیغمبر اسلام سے کہا تم اپنا دین بتاؤ ان کو. کل میرے نبی ان کو بتائیں لا آجدو لا نہیں آجدو میں نے پایا فی میں ما اوہیا جو وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف جو میری طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اس میں نے یہ کوئی بات نہیں پائی کیا محرمن کہ حرام ہو اللہ اوپر طاعمن کھانے والے کے اوپر حرام کر دیا گیا ہو یطعمہ جو وہ کھاتا ہے اس کے سارے کھانوں میں سے حرام کر دیا گیا ہو جو وہ کھاتا ہے اللہ سوائے ہاں یہ چیزیں حرام ہیں باقی لال ہیں کیا اللہ سوائے این یکونا کہ وہ چیز ہو جو اس نے کھانی ہے وہ او میتتن میت وہ مری ہوئی ہو چاہے اللہ نے لال کیا لیکن مر گئی ہے میت ہو گئی ہے تو وہ لال نہیں کیونکہ اس کا خون جو ہے نا وہ اندر رہ گیا ہے چاہے وہ لال تھی جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا ہے سینگ لگا ہوا گرا ہوا اللہ کا مارا ہوا جب وہ مر جاتا ہے تو وہ مردہ حرام ہے. ایک تو اللہ نے یہ حرام کی ہے جو وہی آئی ہے آسمان سے اس میں. دوسرا او یا دمن وہ خون ہو مصفوحن بہتا ہوا وہ خون جو بہایا گیا ہو یعنی جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جتنا خون باہر نکلتا ہے وہ حرام ہوتا ہے اسی لیے ذبح کرتے ہیں کہ وہ حرام خون باہر نکل جائے اور باقی سارا گوشت جو ہے وہ پاک ہے سوائے اس خون کے جو جمع ہوا ہے وہ ہے کلیجی تلی ان کو اللہ کے رسول نے لال قرار دیا ہے. باقی جو بہنے والا خون ہے چلنے والا ہے وہ حرام کر دیا ہے. یہ دو چیزیں او یا لخما گوشت خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے. فَإِنَّهُ اس لیے کہ بے شک وہ رجس ہے نجس ہے ناپاک ہے پلیت ہے وہ اتنی نفرت ہے خنزیر کے گوشت سے. یہ تین چیزیں ہیں جو سامنے تمہارے ہیں. آگے چوتھی ہے او فسقن یا گناہ کرنا نافرمانی کرنا کیا کہ چیز حلال اللہ نے کی ہے لیکن اوہل پکارا گیا ہے لغیر اللہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا بہی اس کو پر غیر اللہ کا نام پکار کے اس کو یہ شاہ جی کا بکرا فلانا کہہ دیا اللہ کی بجائے کسی اور نام سے منسوب کر دیا اللہ کی بجائے کسی اور آستانے پہ جا کے ذبح کر دیا کوئی بھی نام دیا پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے تم اس کا تعلق تمہاری نیت سے ہے اگر تم کسی اور کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہو تو وہ چیز پکی حرام ہو جائے گی جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے. آگے ان میں چاروں میں ایک روایت بھی وہی میں آئی ہے کہ آپ
فا پس من جو شخص اضطراری حالت میں ہو گیا، مجبوری کی حالت میں ہو گیا، جان پر بن گئی ہے اور لال چیز کوئی نہیں، تو ایسی حالت آ گئی ہے تو غیر باغن، غیر نہ ہو باغن باغی، وہ باغی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، سرکش نہ ہو، اس کا معنی ہے ولا عادن، نہ پھر حد سے بڑھنے والا ہو کہ کھانا تو ہے چل ایک موقع لبے تو رج کے کھا لو، نہیں حد سے زیادہ کھانے والا بھی نہ ہو، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، اللہ کا حکم توڑنے والا اس کی نیت ہو، اور نہ وہ حد سے بڑھ کے کھانے والا ہو۔ فَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب جو ہے غفور الرحیم، وہ اس حالت میں اس کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جان بچا لے تو یہ جان بچانا اس حد تک اللہ نے اجازت دی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے یہ تم کہاں سے سن کے آ جاتے ہو باتیں، اہل کتاب سے سنتے ہو نا، تو اہل کتاب کے بارے میں بھی سن لو۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جو یہودی ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو مسلمان ہی پیدا کیا، وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، تو اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہو گئے ہیں، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر، کل، ہر ایک، ذی ظفر، ناخن والا، ذی ہوتا ہے والا، جیسے ذر رحمہ، رحمت والا، تو ذی والا، ظفر کہتے ہیں، یہ عربی جب ڈکشنری کھولیں گے تو اس سے مراد انسانی ناخن بھی ہے، یعنی جو اس طرح مضبوط ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کو جو دین میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے ذی ظفر، جس طرح انسان کے ہوتے ہیں نا ناخن، ایسے ہی پرندوں کے پنجے، ایسے ہی جانوروں کے کھور، تو ایسے کھور جو درمیان میں چرے ہوئے نہ ہوں اس کو ذی ظفر کہتے ہیں۔ جس طرح گائے کے درمیان میں چرے ہوتے ہیں، بکری کے چرے ہوتے ہیں، درمیان میں حصہ ہوتا ہے، تو جو نہیں چرے ہوئے جیسے اونٹ کا نہیں چرا ہوتا، شتر مرغ کا نہیں چرا ہوتا، یہ جو انس پرندہ ہے اس کا نہیں، بطخ کا نہیں چرا ہوا تھا، تو یہ اس کا مطلب ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اوپر یہودی لوگوں کے حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، کل ذی ظفر، اور وہ جانور جس کا پاؤں چرا ہوا نہ ہو ان کو ہم نے حرام کیا تھا۔ آگے ہے وَمِنَ الْبَقَرِ، ایک تو وہ جانور پکے حرام ہو گئے نا، اب جو حلال تھے چرے ہوئے ان میں سے کیا حرام ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ، گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکری میں سے، گائے اور بکری ان کے لیے حلال تھی لیکن ان میں کیا حرام کر دیا، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، لیہم، اوپر ان کے، شہومہما، ان کی چربی، شوم کہتے ہیں چربی، ہم نے ان کی چربی ان پر حرام کر دی، گوشت کھا لو لیکن ان کی چربی حرام ہے، کیوں، الا، سوائے، چربی بھی ساری نہیں حرام، سوائے ما آمالت، جو اٹھائی ہوئی ہو، ظہورہما، ان کی پشتوں کے اوپر جو چربی ہوگی وہ بھی کھا سکتے ہو، او یا الہوایا، جو ان کی انتڑیوں کے اوپر ہو، جیسے اوجری کے اوپر چربی ہوتی ہے، اوجر کے اوپر جو چربی ہے آنتوں کے ساتھ چمٹی وہ بھی، او یا مختلطہ، جو چمٹ جائے، لگی ہوئی ہو، بے عظمن، ہڈیوں کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی، اوجر کے ساتھ لگی ہوئی اور پوچھ کے ساتھ، اس کے سوا باقی ساری چربی جو ہے وہ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سیدنا سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بکری مر گئی تو ہم نے اس کی کھال اتاری اور اس کو بڑی دیر گھر رکھا، رنگ کر لیا، اور پھر اس سے ہم نے مشکیزہ بنا لیا، اس سے ہم پانی پیتے تھے، گویا کہ جو حلال جانور مر جائے تو اس کی جو کھال ہے نا وہ اتاری جا سکتی ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ کرتے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم ان کی چربی بھی اتار لیں جو مردہ ہوتا ہے، تو آپ نے کہا نہیں، چربی اللہ نے حرام کی ہے، اہل کتاب پر بھی چربی حرام کی تھی، یہودیوں پر، تو وہ پتہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے چربی ہم پر حرام ہے، تو وہ چربی اتار کے اس کو پگھلا کر تیل بنا کر بیچ اس کی قیمت کھا جاتے تھے، اس لیے چربی حرام ہے اور اس کو بیچنا بھی حرام ہے، جیسے شراب ہے اس کی قیمت کھانا بھی حرام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی چربی حرام کر دی گئی سوائے ان کے، ذالکا، یہ اس لیے حرام کی، جزیناہم،
ہم نے ان کو جزا دی، سزا دی، بدلہ دیا، بے باغیہم ان کی بغاوت کا، ان کی سرکشی کا، کہ اللہ نے ان کے لیے چیزیں حلال کی ہوئی ہیں، ان کے پیر و مرشد رام کر دیتے ہیں بغیر دلیل کے، ان کو پھر وہ رام سمجھ کے چھوڑتے مکمل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رام کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے اللہ واضح حکم فرما دے کہ یہ چیز انسانی جسم کے لیے، روح کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اللہ نے رام کر دیا ہے، اور دوسرا اللہ کے رام کا طریقہ یہ ہے کہ جو قوم سرکش ہوتی ہے، اللہ کے احکامات توڑ کے اپنے حکم آپ ہی بناتی چلی جاتی ہے، آپ ہی اللہ کی لال کی چیز کو حرام اور حرام کی کو لال بناتی ہے، اللہ اس کے بارے میں خاموشی کر لیتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، تو ان نعمتوں سے محروم رہے، یہ بھی حرام ہونے کی قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اللہ فرمائے نبی کی زبان سے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے اب انسانوں کو دین حنیف پہ پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو میں نے دین حنیف پہ پیدا کیا ہے، شیطانوں نے ان کو اس سے بھٹکا دیا ہے، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی ہیں وہ انہوں نے حرام ٹھہرا لی ہیں، اور انہوں نے میرے وہ شریک بنا لی ہیں جن کے بارے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، تو وہی ان کو اس بغاوت کی سزا کے لیے اللہ نے یہ حرام کر دیا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ پکے سچی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں نازل کر رہے ہیں، اللہ کی بات سچی ہوتی ہے، لہذا ہم بالکل صحیح والے سچے ہیں۔ سب کو ایک بات دہرا لیتے ہیں جی، ثمانیۃ ازواج 8 قسم کے جوڑے ہم نے پیدا کیے ہیں جو تمہارے گھروں میں پالتو ہوتے ہیں، من الضأن اثنین بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، ومن الماعز اثنین اور بکری میں سے 2 نر مادہ، ساتھ کل الذکرین کیا ان کے دونوں مذکر نر جو ہیں حرم وہ اللہ نے حرام کی ہیں، عمل انثیین یا ان کی دونوں ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اما اشتملت یا جو مشتمل ہے علیہ ارحام الانثیین ان دونوں ماداؤں کے رحموں میں جو بچہ ہے یا وہ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ آگے ہے کل الذکرین کیا اللہ نے حرام کیا الذکرین دونوں نر حرم حرام کیا مل انثیین یا دونوں من سے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا دونوں ماداؤں میں کہ رحموں میں جو چیز ہے وہ حرام کی ہے، نبئونی مجھے خبر دو، بے علم کے ساتھ مجھے کوئی خبر اس کی دے دو، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، تو وہ نہیں دے سکے تھے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثنین تو اونٹ میں سے بھی 2 اللہ نے پیدا کیے ہیں، وَمِنَ الْبَقَرِ اثنین اور گائے میں سے بھی 2 قسمیں ہیں، نر اور مادہ وہ اللہ نے پیدا کی ہیں۔ کل بتائیے الذکرین کیا ان کے دونوں کے جو نر ہیں حرما وہ اللہ نے حرام کی ہیں، ام الانثیین یہ ان کی مادائیں اللہ نے حرام کی ہیں، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا ان ماداؤں کے رحموں میں جو ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ یا اگر کونی دلیل تو ام کنتم یا تھے تم شہداء موجود اللہ کے پاس اذ وصاکم اللہ جب اللہ نے یہ حکم دیا تم کو بہذا اس بات کا جو تم اللہ پہ گھڑتے ہو، کیا تم اللہ کے پاس موجود تھے؟ اگر نہیں تو پھر فمن ظلم کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے افطرا جو افطرا بازی کرتا ہے گھڑتا رہتا ہے اللہ کاذبا اللہ کے اوپر جھوٹ، دین میں خود باتیں کر کے ان کو دین کا حصہ بنا کے وہ اللہ کی باتیں کہتا ہے، لیضل الناس تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بھی بغیر علم، ان کو بھی کوئی علم کی بات دلیل کتاب نہ دکھائے، زبانی کانوں میں کہہ دے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی بالکل نہیں سیدھی راہ پہ چلاتے ہدایت تھے القوم الظالمین ایسے مشرک لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ قل میرے نبی ان کو بتا دیجیے اپنا دین، لا اجدو میں نہیں پایا فی ما اوحی الیہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں سے میں نے کو نہیں پائی محرمن حرام چیزیں علی طاعم کسی کھانے والے پر یا طعمو جو وہ کھاتا ہے،
ہر کھانے والے کے کھانے میں سے کوئی چیز میں نے حرام نہیں پائی جو وہی میری طرف کی گئی ہے، الا سوائے این یکونا کہ وہ چیز ہو میتتاً مردار، او دمن مصفوعاً یا بیتا و خون ہو، او لاخم خنزیر ہی یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجسن بے شک وہ گندگی ہے، او فسقاً یا نافرمانی کی گئی ہو، احل لغیر اللہ بہی کہ کسی پہ غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا ہو، وہ بھی قطعاً حرام ہو گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو جائے نہ وہ باغی ہو اور نہ وہ عاد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم، تو آپ کا رب ایسی مجبوری میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، حرمنا ہم نے ان پہ حرام کر دیا، کل ذی ظفر ہر ناخن والا چرے ہوئے جو پنجے ہے جن کے نہ چرے ہوئے ہوں پاؤں کھر، اس کو ان پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ لفظ ناخن والا ہے لیکن اس کی اصطلاح جو ہوتی ہے جن کے پاؤں چرے ہوئے نہ ہوں وہ ان پر حرام کیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے اور بکری میں سے حرمنا ہم نے حرام کیا ہے، لیہم اوپر ان کے شحومہما، ان دونوں کی جو چربی ہے وہ ان پہ اوپر حرام کر دیا ہے، الا سوائے ما عملت ظہورہما، جو ان کی پشتوں کے ساتھ ہو، اویل ہوائیا جو ان کی اوجر کے ساتھ ہو، او مختلط بعظم یا ان کی ہڈیوں کے ساتھ لگی ہو، اس چربی کے سوا باقی ساری چربی حرام ہے۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی ہے، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔